اور یہ کوئی بد اخلاقی نہیں، یہ اخلاقیات جو ہے اس کو شو کرتی ہے کہ اب فائنلی ان سے حساب مانگا جا رہا ہے۔ ہمارے اتحادی بھی ہم سے رابطے میں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ، کیونکہ عوام کا جو ریئیکشن آیا ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ جو کسی نہ کسی بھڑکاوے کے ساتھ، کسی نہ کسی پریشر کے ساتھ یا کسی لالچ کے ساتھ وہ دوسری طرف گئے تھے، اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ اب ہم سے دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ جب تک عمران خان کے خلاف وہ ووٹ نہیں ڈالا ابھی تک انہوں نے، اس لیے ابھی ان کے لیے یہ دروازے جو ہے ہمارے لیے کھلے ہیں، اور ایسے کچھ لوگ ہم سے رابطے میں آ گئے ہیں۔ میں یہ بات وضاحت سے دوبارہ کہنا چاہوں گا ایک مرتبہ پھر، کہ اگر کوئی قوم اپنے عوامی نمائندگان سے پرامن طریقے سے لوٹاکرسی اور ضمیر فروشی کے خلاف احتجاج کرتی ہے، چاہے ان کے چہرے پہ احتجاج کرتی ہے، جس طرح کل آپ نے دیکھا 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی نازیبا گفتگو نہیں ہوئی، لیکن ووٹر نے پوچھا کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ کہاں چلے گئے۔ ایک اور آڈیو کال چل رہی ہے جہاں پہ ایک ووٹر سپورٹر اپنے نمائندے سے پوچھ رہا ہے کہ جناب عالی، محترم الکرم صاحب، ہم نے آپ کو ووٹ دیے اور آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ڈبے میں جا کے ووٹ دے دیں گے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بیداری آئی ہے لوگوں کے اندر، یہ اب وہ دور گزر گئے کہ بھئی آپ نے ایک پارٹی کا ووٹ لیا اور جا کے اسی کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد دے دیا۔ یہ 40 سال پرانا پاکستان نہیں، یہ نیا پاکستان ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ جو 27 کا جلسہ ہے امر المعروف کے نام سے، وہ ہم اس کے لیے جو تیاریاں ہیں اس کے سلسلے میں دیکھا گیا کہ عوام میں جو اس وقت ایک جوش پایا جا رہا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں پایا گیا تھا۔ جنہوں نے بھی یہ سازش پلان کی تھی انہوں نے اس چیز کا پلان نہیں کیا کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ اتنی تیزی سے اپنے لیڈر عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑا ہوئے گا اور ورکر ہمارا اتنا چارج ہوئے گا جتنا وہ ہو گیا ہے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو ہم یہ عدم اعتماد کی تحریک کو بھی ناکام کریں گے، اور اس ساری سازش کے نتیجے میں اگر کوئی ایک نتیجہ نکلے گا تو وہ یہ کہ پاکستان اور پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بھرپور مضبوط طریقے سے ایک مرتبہ پھر ابھرے گا، اور ہماری پبلک اوپینین میں اور پاپولر سپورٹ میں مزید اضافہ ہوئے گا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے یہ کل پہلے دن یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ شطرنج بھی ہمارے پاس ہے، چالیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ لوگ جو بادشاہ کو گرانے نکلے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ راستے میں مشکلات کیا آئیں گی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی تھی لوگوں میں، انہوں نے چند جو ایک ہمارے جو میڈیا کے دوست تھے ان کی باتوں میں آ کے سمجھ لیا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی۔ حالانکہ اب ان کو جب احساس ہوا ہے اور لگ پتہ گیا ہے کہ عمران خان کو بغیر پاکستان کی سیاست مکمل ہی نہیں ہے، تحریک انصاف کے بغیر پاکستان کی حکومت مکمل ہی نہیں ہے، اب ان کو یہ ہوش جو ہے ہمارے جو سیاسی اپوننٹس ہیں ان کو یہ آئی ہے، اور اب ان کو لگ پتہ گیا ہے۔ میں آپ کو بڑا واضح طور کے اوپر بتا دوں، پہلے تو آج جو پولیٹیکل میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے حماد اظہر صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے جو 5 روپے بجلی کم کی ہے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان مشکل حالات میں، جس طرح سے پیٹرول اور اب بجلی کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے وہ ایک تو ظاہر ہے ہر آدمی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا، ایک تو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو احتجاج پورے پاکستان احتجاج ہیں، وہ پاکستان کے ہیرو ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پرامن احتجاج کیا، اچھائی اور بدی میں جو فرق کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ہمارا ایک بنیاد ہے ہماری سوسائٹی کی، اور وزیر اعظم نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو ڈی چوک میں ہونے والا جلسہ ہے اس کی جو تھیم ہے، اس کا جو خیال ہے وہ امر بالمعروف ہوگا، یعنی نیکی کی تلقین ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سارے لوگ جو بے ضمیر فروش جن کو آج ہم نے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، 7 دن ہم نے دیے ہیں، 7 دن میں جو لوگ واپس آ جائیں، اور اسی نتیجے میں کیونکہ ایک جو صاحب تھے ان کے بھائی کہ جی دیکھیں، اور بھائی ان کی ساری سیاست کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس میں ہم سارا خاندان بڑا شرمندہ ہے، اور ہم تو ہمارے بچے جو ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کسی کے، تو وہ ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، لیکن اس کے بعد سندھ پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے
تو وہ اس کی ہمیں مدد کرے اس کو وہاں سے نکالنے میں. خیر وہ تو ہم سارا انشاءاللہ کر لیں گے, کسی کو قید میں ہم جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, سب لوگوں کو موقع ملے گا باہر آنے کا. اتحادیوں کے ساتھ بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک واضح فیصلہ ان کا جو ہے وہ آ جائے گا چند دنوں میں یا اگلے 24 گھنٹوں میں بھی آ سکتا ہے. وہ بھی ہم دیکھیں گے, اور یہ لوگ جو ہیں ان کی واپسی کا جو سفر شروع ہونا ہے وہ بھی آپ سارے جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت کہیں جا رہی ہے, حکومت نہ پہلے کہیں جا رہی تھی, نہ اب کہیں جا رہی ہے, اور نہ اس کے بعد کہیں جائے گی. جس لوگوں کا عمران خان کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا, جن کو بہت پیٹ میں درد ہے, ان کو ہم دوائی دینے کو تیار ہیں, لیکن گزارا عمران خان کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کرنا پڑے گا. اور جس طریقے سے پاکستان کی سیاست اب سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے, ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ قضیہ جلدی ختم ہو, جو اجلاس ہے اس کو جلد بلایا جائے تاکہ ہم معیشت کی طرف واپس آ سکیں. یہ نہ ہو کہ سیاست میں ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کو نقصان پہنچ جائے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو نقصان ہو جائے. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, نیگوشیشنز ہو رہی ہیں. صرف یہ ایک بار پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا فخر ہے اپنی قوم کے اوپر. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ 1989 نہیں ہے, 1990 کی دہائی نہیں ہے. یہاں پر برے کو برا کہنے والے لوگ موجود ہیں, اور ہم انشاءاللہ یہ جو پرامن احتجاج ہے, وزیر اعظم صاحب کا میں تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, لیکن اس احتجاج میں وائلنس شامل نہیں ہونا چاہیے, تشدد شامل نہیں ہونا چاہیے. باقی احتجاج جو ہے وہ تحریک انصاف کا اور ہر ذی شعور شہری کا یہ حق ہے کہ وہ آئینی حق ہے کہ وہ برے کو برا کرے. سر اپوزیشن تو اس وقت حکومت بنا رہی ہے, پرائم منسٹر طے ہو رہے ہیں, اسپیکر کون ہوگا وہ طے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر ایک کمنٹ کریے گا. اور سر 63A1 عدم اعتماد سے پہلے کیا یہ لاگو ہو سکتا ہے کسی ممبر کے اوپر؟ یہی تو ہم جا رہے ہیں نا سپریم کورٹ سے, ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جو کنفیوژن ہے وہ, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بریف کیا ہے کہ سوموار کو یہ فائل ہو رہا ہے, اور سوموار کو 1 بجے جو ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ سارے کیسز وہ اکٹھے سنیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا. اور آپ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فلور کراسنگ لا پاس کیا تھا آج وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. بھائی تو اس وقت پاس کیوں کیا تھا, اس وقت پاس کیوں کیا تھا؟ اس وقت کے لیجسلیٹرز کی نیت واضح تھی کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اور لوٹا کرسی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور اب اسی نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سپریم کورٹ سے ہم نے حکومتیں بن رہی ہیں 3 سال سے بن رہی ہیں. وہ ایکچولی یہ سارے شیخ چلی اکٹھے ہوئے ہیں, ان کے خواب روز بناتے ہیں, روز توڑتے ہیں. اور مجھے تو ڈر یہ تھا کہ اب شہباز شریف صاحب جو سوٹ پہن, انہوں نے پرانے اپنے 60 کی دہائی کے سوٹ نکالے ہوئے ہیں, اب ہیٹ پہن کے نہ دینا شروع کر دیں, اور ہاتھ میں جو ہے وہ یہ پائپ بھی نہ پکڑ لیں, کیونکہ جتنا وہ خود کو دکھانا چاہتے ہیں میں گورا ہوں, لگ نہیں رہا. اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کافی ساری کریمیں بھی منگائی ہیں گورا لگنے کے لیے, اور دوائیاں بھی کھا رہے ہیں. ان کو کیسے لگے کہ وہ گورے ہیں, آپ ان کو ایڈوائز کریں. شوہر صاحب آپ کے کراچی سے کہنے ہیں, MNA نے بھی وزیر اعظم کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا ہے, -1 کی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ -1 کے حوالے سے کلیئرٹی دیں, دوسرا سر سوشل میڈیا پہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ مانگ لیا وزیر اعظم. نجیب ہارون نے بھی مانگا, جو آپ کے اپنے نجیب ہارون صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایسے جذباتی سے آدمی ہیں, پہلے بھی وہ اس طرح کی بات جو ہے انہوں نے کرتی ہے. مائنس عمران خان پی ٹی آئی کیا ہے, نجیب ہارون کو بتائیں, آپ کو اپنے گھر والے ووٹ نہیں دیں گے اگر عمران خان نہیں ہوگا تو. وہ بات کریں جتنا قد ہے, اپنی اوقات کے مطابق بندہ بات اچھی لگتا ہے. عمران خان کہاں. اب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ووٹ کی, میں خود ہی بہت بڑا فن خان ہوں, میرا ووٹ عمران خان کی وجہ سے, وہ مجھے کھڑا کرے گا تو ووٹ. سر پرویز خٹک کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ کے رابطوں کی خبر چلی, تو اب بتائیں کیا حکومت باضابطہ جہانگیر ترین گروپ کو لا رہی ہے اس میں؟ وہ میری بات میری بھی ہوئی تھی, خٹک صاحب کی بھی ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ حتمی فیصلہ ہماری مشاورت سے. قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جا رہا ہے, یہ ابھی تک اسمبلی کا اجلاس کی کنفیوژن ہی تو اصل مزیدار ہے. ہم کہہ رہے ہیں اتنا خرچہ جن کے اوپر ہو رہا ہے کرتے رہے, وہاں روزانہ ماشاءاللہ کریٹوں پہ کریٹ جا رہے ہیں, خرچہ بڑا مہنگا ہوتا ہے نا, مشروبات بھی جا رہی ہیں اور باقی دن کا ٹائم ہوتا ہے نا اجلاس میں, MNA رکھنا بڑا مہنگا کام ہے.